وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ادعوہم لآبائہم، ایسا کرو کہ جو تمہارے یہ ادعیہ ہے نا، ادعیہ، میں نے عرض کیا ادعیہ دعیون کی جمع، اور دعی کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، اور بعض لوگ جو ہیں وہ غلطی سے دعا کی جمع ادعیہ سمجھ لیتے ہیں۔ ادعیہ دعا کی جمع نہیں، ادعیہ دعیون کی جمع، منہ بولے بیٹے۔ تو ادعوہم، اب یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو پکارو لآبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ اب اس کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کو جیسے زید بن محمد کہا جانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کو، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ادعوہم لآبائہم، ہم نے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ کا وہ تعلق جو تھا زید بن محمد کہنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کے بعد ان کو پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم کہ ان کے باپوں سے ان کو پکارو، لہذا باپ نہیں کبھی بدلنا۔ اللہ اکبر۔ ضابطہ کیا ہے؟ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اس کا باپ، اصلی باپ جو ہے وہی اسی کے حساب سے اس کا شناختی کارڈ بنے گا، اسی کے حساب سے اس کو پکارا جائے گا، اور آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، منہ بولی بیٹی بنائی ہے، تو اس کے احکام سارے وہی رہیں گے جو اس کے اصل باپ سے ہیں۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ ہے کہ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات، اقسط کا مطلب ہوتا ہے زیادہ انصاف والی بات، تو زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ اس کو ان کے اپنے باپ سے پکارا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص اس کو اپنے نام سے پکار لے منہ بولا بیٹا بنا کے، یا کوئی شخص اس کو اپنے نام سے پکار لے منہ بولا بیٹا بنا کے، تو یہ زیادہ انصاف کی بات تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انصاف کی بات یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ اس کے اصل باپ سے پکارا جائے، تو وہ اقسط عند اللہ، یا زیادہ انصاف کا والی بات یہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو کوئی شخص اگر اپنے نام سے پکارتا ہے، یعنی منہ بولا بیٹے کو اپنے نام سے پکارتا ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لگا دیتا ہے، تو یہ بھی کسی درجے میں تو انصاف والی بات ہوگی، زیادہ انصاف والی بات اصل باپ کے نام سے پکارنا ہے، اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اللہ نے کوئی قرآن میں کوئی ایسی بات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا بنا لینا ہے یا نہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا سکتے ہو کہ نہیں، کہیں ہے؟ کہیں نہیں۔ اگر کہیں حکم ہوتا تو اس حکم سے وہ منسوخ ہو جاتا، اور یہ طے ہو جاتا کہ آج کے بعد کبھی کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا سکتا ہی نہیں۔ تو چونکہ ایسا کوئی حکم تھا ہی نہیں، یہ تو ایک رسم تھی معاشرے کی، اور معاشرے کی رسم کو ختم کیا جا رہا ہے اب اللہ کے قرآن کے حکم سے، معاشرے کی رسم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرصہ تک اس کو زید بن محمد کہلایا، اور وہ زید بن محمد کہلاتا رہا، اس لیے ہوا اقسط عند اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسم کے طور پر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ اس کو اپنی نسبت سے لوگوں نے جو پکارا ہے زید بن محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا رکھا، تو یہ بھی بعید انصاف نہیں ہے، یہ بھی قرین انصاف ہے، لیکن زیادہ صحیح انصاف والی بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے باپ سے پکارا جائے۔ لہٰذا آج کے بعد وہ منع ہو گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور وہ زید بن محمد کے نام سے پکارا جا رہا تھا، چونکہ وہ رسم کے اعتبار سے تھا، اس وقت یہ بھی قرین انصاف تھا۔
اب قیامت تک کے لیے جو قرین انصاف بات ہے وہ یہ کہ ادعوہم لآبائہم، قرآن نے حکم دے دیا، لہٰذا اب قیامت تک یہی بات انصاف والی ہے، کیا کہ تم اپنے باپوں ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ لہٰذا شناختی کارڈ کے خانے میں اس کا نام اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بیٹی بنایا ہے تو بنا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو کہیں حرام نہیں کیا کہ منہ بولا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، یہ بیٹی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس کا اصل خانے باپ کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام آئے گا، اور جب اصل باپ کا نام آئے گا تو اس کے سارے احکام بھی وہی ہوں گے جو اصل باپ کے حوالے سے۔ شریعت نے جو بھی وراثت کے احکام بھی اسی طرح سے ہوں گے، پردے کے احکام بھی اسی طرح سے ہوں گے، رشتہ داری کے احکام بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ مثلا آپ نے کسی کو اپنا اگر بیٹا بنایا ہے اور وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے تو آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو آپ کے بھائی کی جو اولاد ہے وہ اس کے کزن نہیں ہوں گے بلکہ بہن بھائی ہوں گے اس کے، لہٰذا وہاں جو رشتہ داری آپ نے کرنی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں کی جا سکتی کہ اب یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری کر دیں، نہیں، جو اس کا اصل رشتہ ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ اور یہ پورا کا پورا جو نظام وراثت ہے، جو رشتوں کا پورا نظام ہے، یہ سارے کا سارا اسی کے مطابق چلے گا۔ اور ہم جو آج کے دور میں جو لوگ لے پالک رکھتے ہیں تو وہ اپنے یعنی اس کو اپنے نام سے ہی شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں کہ جناب یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے۔ بہت دفعہ ہم نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا تو باپ اصل میں کوئی اور ہے، تو بھئی آپ نے اپنے اس کا شناختی کارڈ اپنی ولدیت کے ساتھ کیسے بنا لیا؟ تو یہ قرآن نے منع کر دیا ہے، تو یہ منع ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی وعید فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یعنی دوسرے باپ کے نام سے دعویٰ کرے، من ادعا لغیر ابیہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کا نام جو ہے وہ کسی اور کا نام اپنے باپ کے خانے میں لکھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا اور اس کو اپنے باپ کو علاوہ کسی اور کو باپ بنایا، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اور اس کو اپنے باپ کے خانے میں لکھا دیا، اس کو معلوم ہے کہ وہ باپ نہیں ہے، اس کو باپ کے خانے میں لکھا دیا، تو فرمایا کہ اِلَّا كَفَرَ، اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا کسی قوم کی طرف، اللہ اکبر، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، کسی نے کسی قوم کی طرف دعویٰ کیا، من ادعا الی قوم، کسی قوم کی طرف کہ میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قوم کا ہوں، اور حالانکہ اس قوم کا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اچھا، میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جو ہم تو روز دیکھتے ہیں لوگ اپنی ذاتیں، قومیں، برادریاں بدلے پھرتے ہیں، کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو فلاں ہوتے ہیں، اور ہوتا کچھ ہے بنا کچھ پھرتا ہے، اور اپنی قوم برادری روز بدلی ہوتی ہے لوگوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کتنا خوفناک یہ گناہ ہے کہ آپ اپنی قوم برادری ہی بدل لیں اور آپ اپنے آپ کو کسی اور کے اندر کے دعوے دار ہو جائیں کہ میں تو جو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی بڑی وعید بتائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہمارے ہاں تو یہ عام رواج ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا کسی کو بھی آپ نے اگر کوئی منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو ادعوہم لآبائہم، صاف سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل باپ کا نام ہی شناختی کارڈ میں آنا چاہیے، اور سارے وراثت کے احکام بھی اسی کے تحت چلیں گے۔ آپ کا بیٹا، منہ بولا بیٹا، آپ کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کا حقیقی بھائی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، آپ کا چاہے منہ بولا بیٹا ہے اور گھر میں رہتا ہے اور بچے جوان ہو گئے ہیں تو اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ کیوں پردہ کرنا؟ بیٹی بنائی ہے، اسی طرح اس کا حکم ہے۔ اور حدیث میں اس مسئلے کا ایک
ملتی ہے مثال کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیا تھا صحابی کا نام، تو سالم، حضرت سالم تھے جن کو حذیفہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کی عمر بھی بڑی تھی، تو جب یہ حکم آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ بس ان کے سارے احکام جو ہے اس کے مطابق چلیں گے، تو اب وہ جو خاتون تھی نا ان کی اہلیہ، وہ آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا کیا بنے گا، میں اب سالم کو کہاں بھیجوں، وہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے اور ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو اب مجھے اس سے پردہ کرنا پڑے گا، تو میرا جو شوہر ہے وہ بھی بڑا سخت آدمی ہے، تو میں کیا کروں، تو اب یہ ایک مشکل پڑ گئی ہے، تو میں کیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا تھا ان کے لیے، اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود، اور نبی پاک صلی اللہ مسلم شریف کے اندر موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے کرو کہ سالم کو دودھ پلا دو تاکہ تیرا رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگی کہ وہ تو اتنا بڑا ہے سالم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ بڑا ہے، میرے علم میں ہے کہ وہ بڑا ہے۔ تو یہ جو بڑے ہونے کی بڑی عمر میں دودھ پلانے سے رضاعت قائم ہو جانا، یہ صرف خاص حکم تھا حضرت سالم کے لیے، یہ باقی امت کے لیے نہیں ہے، اور اس پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ جو دودھ پینے کی عمر ہے نا 2 سال، اس کے دوران اگر دودھ پیا ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر وہ رضاعت، اور رضاعت کے تحت وہ سارے رشتے جائز ہو جاتے ہیں جو نسب کے تحت جائز ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے تحت حرام ہوتے ہیں، گویا رضاعت کا رشتہ نسب کے رشتے کی طرح قائم ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی کا رضاعت کا رشتہ ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کو خاص جو دیا تھا، ایک یعنی خاص حکم دیا تھا، اور انہی کے لیے خاص تھا، اس کو امت کے لیے عام نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے دوران کوئی اور مثال ملتی ہے کہ اس کو عام حکم سمجھا گیا ہو۔ اس لیے شریعت میں جو رضاعت کا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے وہ رضاعت کی عمر کے دوران ہے، اور رضاعت کی عمر کتنی ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ پورے 2 سال اس کے لیے ہے جو اپنی رضاعت کو مکمل کرنا چاہے، یعنی میکسیمم 2 سال ہے، اور اس میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، اور وہ شاذ رائے ہے کہ وہ 2.5 سال کو مدت رضاعت کہتے ہیں، لیکن باقی سارے ائمہ اور قرآن نے اس کے بارے میں واضح حکم دے دیا حولین کاملین، کہ پورے 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائے اگر کسی نے مدت پوری کرنی ہو، تو اس کا مطلب مدت رضاعت 2 سال ہے، اور اس 2 سال کے دوران اگر کوئی دودھ پیے گا تو اس کی رضاعت قائم ہوگی، وگرنہ رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ یہ تو، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سالم کو، یہ خاص حکم تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ادعوہم لآبائہم، باپوں کی طرح اسی کے تحت باپوں کا نام لکھوانا ہے، اور اسی کے تحت سارے وراثت کے رشتوں کے سارے احکام ہوں گے۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ہاں ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی ہاسپٹل سے بچہ لیا، کسی لاوارث بچہ آپ کو ملا، آپ کو ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا نہ پتہ ہو کہ ان کا والد کون ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ موالی مولا کی جمع، اس کا مطلب دوست۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دینی بھائی کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے، کوئی بھی دینی بھائی،
اس کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ ان کے ساتھ ہے، یعنی کوئی رشتہ نہیں۔ آپ اس کو رشتہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی رشتہ ہے، جیسے باقی لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا دینی بھائی ہے، کوئی کراچی سے آیا، کوئی سعودیہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی کہاں سے ہو، آپ کہتے ہیں کہ میرا دینی بھائی، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، آپ کہتے ہیں میرا دینی بھائی یا میرا دوست ہے۔ تو دوست ہو یا دینی بھائی ہو، جس طرح اس کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی، اسی طرح منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں صرف ایک پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے کہ اس کے باپ کا نہیں پتا، تو آپ نے شناخت کارڈ کے خانے میں نام تو لکھوانا ہے کسی کا، تو نام بے شک آپ اپنا مجبوری میں لکھوا لیں، اگر کوئی ایسی رجسٹریشن کی مجبوری ہو تو وہ لکھوایا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں اس کے ساتھ قائم ہوتا۔ وہ اجنبی ہے اور وہ اجنبی ہی رہے گا، اور اس کے سارے احکام اجنبیوں والے ہوں گے۔ جیسے آپ کسی دینی بھائی کی بات کرتے ہیں، کسی دوست کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ، دوست کے ساتھ، دینی بھائی کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، رشتہ کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے ساتھ بھی رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس بات میں جو تم کوئی غلطی کر بیٹھو، یعنی بھول چوک ہو جائے تو چلیں کوئی بات نہیں، بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، غلطی سے، خطا سے کوئی چیز ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو ارادہ، پختہ ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، یعنی آپ نے دل سے ارادے کے ساتھ اگر کوئی کام کیا ہے تو اس پر گناہ ہوگا، اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس پر بھول چوک کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو اسلام کا عمومی اصول بھی یہی ہے، بھول چوک کے اوپر گناہ نہیں، خطا، ہر شخص خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو واپس آ جائے۔ تو خطا کار، بھول چوک اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو یا علم نہ ہو سکے یا اس وقت یاد نہ رہے، یاد نہ رہا یا علم نہیں تھا یا بعد میں اس کو پتہ چلا، کوئی بھی وجہ ہو، تو اگر جس وقت پتہ چل گیا یا جس وقت یاد آ گیا تو وہ فوراً اس کو ترک کر دے، تو یہ ہے بھول چوک، پھر اس نے فوراً اس کو ترک کر دیا۔ لیکن اگر کوئی کسی شخص کو پتہ چل بھی گیا اور اپنے دل کے پختہ ارادے سے وہ ڈٹا رہا تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے غفور الرحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ جب آدمی سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے ہمیشہ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے جو بیچارے بھول چوک سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں کے اوپر اور اپنے دل کے ارادے سے گناہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ النبی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولیٰ بالمؤمنین، یہ زیادہ حقدار ہیں مومنوں پر، من انفسہم، ان کے اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں، واولو الارحام، اور جو رشتہ دار ہیں، اولو الارحام خونی رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت، مہاجرین اور مومنوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے جو خونی رشتہ دار ہیں۔ الا، مگر، ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی معروف طریقے کا کوئی سلوک کرو تو وہ اور بات ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ لکھی ہوئی ہے بات کتاب میں، کان ذلک، یہ بات ہے، فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھی ہوئی۔
اچھا جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا تو بیٹا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہ بولا بیٹا ہے، اب وہ بیٹا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں ہے تو اب ان کے ساتھ وہ جیسا مرضی سلوک کرے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے کہا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آیت نمبر 40 کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ باپ کی ہے ہی نہیں، اب باپ کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر عمومی طور پر کیا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ ہوں یا نہ ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زیادہ حق ہے سارے کے سارے مومنوں پر، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ یہ بتایا جو امت کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے من انفسہم، اپنی جان سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مطالبہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کو کوئی ضرورت ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی چیز نچھاور کرنی پڑے، تو اپنی جان بھی نچھاور کی جا سکتی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ وہ تو ہے ہی، سب سے زیادہ پیاری چیز جان ہوتی، اور اگر انسان اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا نہ سمجھے تو اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک تو کسی بھی معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو اختیار بتا دیا اور امت پر حق بتا دیا، ایک تو اس کی وضاحت سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 36 کے اندر آ گئی، کیا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ایک تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کسی کے پاس اختیار ہی باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ لہٰذا ایک تو حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا، جب بھی کوئی حکم آ جائے سر تسلیم خم ہے، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی مال، کوئی جان، کوئی چیز نچھاور کرنے کا موقع ہے، اللہ اکبر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو اپنی جان جو ہے وہ کسی مصیبت میں ڈالنا یا اپنی جان کو کوئی تکلیف دینا یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا یہ بہت برا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے کہ تم ایسے کرو تو وہ کرنا فرض ہے، جائز نہیں بلکہ فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جان پر انسان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی نا، اور جتنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم فرماتے کہ تم اپنی اپنی کھالیں اتارو اور اس کے جوتے بناؤ اور میرے پاؤں میں پہنا دو، تو صحابہ کرام یہ بھی کر گزرتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے ان کی جانوں سے، مومنین کے اوپر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اللہ. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے بغیر کوئی شخص مومن بھی نہیں ہو سکتا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے اللہ، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپس میں جو اختلاف ہو اس کا فیصلہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو پھر اس کے بعد اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی کہ یہ فیصلہ کیا ہو گیا. نہ، دل میں تنگی بھی محسوس کی تو یہ ایمان کے منافی. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میری ہر چیز، میری دولت، میرا مال، میری اولاد، میری جان، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. یہ اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ اس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو عقیدہ رسالت ہے وہ ناقص ہوگا، وہ تعلق ہی امتی کا نہیں بنتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھا جائے. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والد سے، والدین سے اور اس کے تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. لہذا یہ تو اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دینے کا جذبہ ہے جو انسان کو مومن بناتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو وہ جو سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کیا مطلب؟ حکم مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھو. جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی معاملے میں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو. وہ کسی وجہ سے نہیں حکم مانتا، اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کا کوئی فکری کوئی اختلاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ، وہ کسی وجہ سے حکم نہیں مانتا تو وہ گویا اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اللہ اکبر. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ہر اعتبار سے زیادہ حقدار ہیں. اور وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ غالباً بخاری شریف میں ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں، مجھے ہر چیز سے آپ پیارے ہیں، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، اور الا نفسی، سوائے میری جان کے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سوائے میری جان کے ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ میری محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عمر، اس طرح نہیں ہے معاملہ. تیرا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں سمجھے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً امینڈمنٹ کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، یہ ہے بات مکمل. مکمل ایمان اس وقت ہے جب انسان اپنی جان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں.
یہ ہے وہ جو بات جو ہم کہتے ہیں نا، وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں ساری کی ساری مومنوں کی مائیں، سبحان اللہ۔ کس اعتبار سے؟ احترام کے اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی جیسے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ کسی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساتھ نکاح کے اعتبار سے بھی حرام ہے جیسے ماں حرام ہوتی ہے، اور احترام کے اعتبار سے بھی ان کا مقام و مرتبہ وہی ہے اہل ایمان کے اوپر جو ماؤں کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے زیادہ قریب ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، خونی رشتہ دار جو ہیں ان کی خونی رشتہ داری زیادہ قریب ہے۔ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مہاجروں اور اہل ایمان کی نسبت وہ زیادہ قریب ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے ہاں جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی، یعنی لوح محفوظ میں، وہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا جی، یہ کیا زیادہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی تھی، بھائی چارہ کروایا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے اور اکٹھے رہے، پھر ان میں سے جب ایک فوت ہو جاتا تھا دوسرا اس کا وارث بھی بن جاتا تھا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 72 کے اندر، اور بلکہ اس سے اگلی آیات کے اندر بھی اللہ کریم نے وہاں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں، اور پھر اس اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں۔ تو وہ جو وراثت تھی جو مواخات کی بنیاد پر یا ہجرت کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر ہوئی، وہ وراثت یہاں پہ منسوخ کر دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں نا، خونی رشتہ دار، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ ان رشتوں کی جو منہ بولے رشتے ہیں ان کی نگیشن کی جا رہی تھی، ان کی نفی کی جا رہی تھی کہ منہ بولے رشتے کوئی رشتے نہیں ہوتے، تو وہ جو وقتی مصلحت کے تحت اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ تھا اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا وارث قرار دے دیا تھا، وہ بھی یہاں پہ اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ آج کے بعد صرف خونی رشتہ دار ہی خونی رشتہ دار کا وارث ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو خونی رشتہ دار ہے، بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین، اہل ایمان اور اہل ہجرت کی نسبت، مہاجرین اور مومنین کی نسبت یہ زیادہ حقدار، لہٰذا وہ منسوخ ہو گیا جو پہلے حق تھا۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں مگر اگر تم چاہو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، الا مگر، ان تفعلوا یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروف ہو، کوئی معروف طریقے سے کوئی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہو، کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو گفٹ وغیرہ دے سکتے ہو، رشتہ داری ختم، وراثت میں رشتہ صرف اور صرف جو خونی رشتہ ہوگا صرف انہی کا حق ہوگا وراثت کے اندر، باقی اگر کوئی کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ گفٹ کر دے، کوئی اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تحادوا تحابوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، آپ نے کوئی گفٹ وغیرہ دینے ہو تو دیے جا سکتے ہیں، اور ایک اور اس میں گنجائش بھی موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اپنے مال میں سے 1/3 یہ ثلث جو ہے وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو ان میں سے وہ 33 روپے جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ کسی اور کو دے دیے جائیں، اگر وہ اپنے وارثوں کے علاوہ کسی کو دینا چاہتا ہے، کہ وہ اپنے دوستوں کو دینا چاہتا ہے، کسی اور کو نوازنا چاہتا ہے، کوئی معروف طریقے سے سلوک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی کل جائیداد کا جو 1/3 ہے، 1/3 وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی اور طریقے سے کوئی معروف طریقے سے اچھا سلوک کرنا چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ گنجائش موجود ہے، لیکن وراثت کے رشتے حقدار جو ہے وہ صرف خونی رشتہ دار ہوں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب
کہ اصل جو لوح محفوظ میں لکھا تھا نا وہ یہی حکم تھا کہ وراثت کے حقدار خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہی لکھا تھا، اور جو درمیان میں حکم تھا وہ صرف عارضی حکم تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب لوح محفوظ تبدیل ہو رہی ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پہلے لوح محفوظ میں کچھ اور لکھا تھا اب کچھ اور لکھا گیا ہے، نہیں، وہاں تو یہی لکھا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے عارضی حکم تھا، وہ عارضی حکم تبدیل ہو گیا، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کتاب میں لکھا تھا وہ نافذ ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، جب ہم نے لیا ان سے ان کا عہد، وَمِنْكَ اور آپ سے بھی لیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی ہم نے عہد لیا، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے عہد لیا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے ہم نے پختہ وعدہ لیا، أَخَذْنَا مِنْهُمْ اور لیا ہم نے ان سے مِيثَاقًا غَلِيظًا پختہ عہد۔ یہ کون سا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے؟ اس کا ایک تو القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن اپنی تفسیر خود ہی کرتا ہے، کچھ چیزیں خود ایک جگہ سے دوسری جگہ وضاحت کر دیتا ہے، اس کے مطابق اس کی ایک تشریح تو وہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر عہد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ نبیوں سے وعدہ کیا لیا تھا؟ وہاں اس وعدے کا ذکر ہے کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اس نبی پر تم نے ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی۔ تو گویا یا تو ایک تو اس کا یہ عہد ہو سکتا ہے جو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا، دوسرا پھر یہ عہد ہو سکتا ہے جو جس کا تذکرہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر، کہ جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے ذمے لگایا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر فرقے فرقے نہ بناؤ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور دین کو قائم کرو۔ یا پھر وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا، یہاں پہ عہد کا ذکر نہیں ہے، بس صرف یہ ہے عہد لیا، یا پھر یہ عمومی عہد ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی سارے احکام کو تسلیم کرنے کا عہد اللہ نے سارے نبیوں سے لیا۔ اب چاہے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران والا عہد ہے، اور چاہے سورہ شورى والا عہد ہے، اور چاہے عمومی احکام اللہ کے ماننے کا عہد ہے، وہ تو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا، سارے نبیوں سے ہم عہد لیا، لیکن 5 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ، یہی 5 ہے جن کا ذکر سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں۔ یہ 5 کون کون سے ہیں؟ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5۔ اسی 5 چونکہ نبیوں کا ذکر خاص طور پر اللہ نے کیا ہے، اسی وجہ سے ان 5 نبیوں کو اولو العزم رسولوں میں سے اولو العزم رسول کہا جاتا، کہ باقی 4 جو ہیں ان کے اپنے اپنے جو اعزازات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اپنا اعزاز دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خاص اعزازات دیے ہیں، لیکن جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ آئے سب سے آخر پہ ہیں، لیکن تذکرہ سب سے پہلے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وَمِن کا یعنی آپ سے عہد پہلے، اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لینے کا ذکر سب سے پہلے ہے، حالانکہ یہاں جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام ہے، باقیوں کی ترتیب اللہ نے ملحوظ رکھی ہے وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَعِيسَى،
کہ باقیوں کی ترتیب اللہ کریم نے ملحوظ رکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہے، اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص اعزاز عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے وہ سارے انبیاء سے، وہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لہٰذا وہ عہد لیا، اور عہد کا معنی کیا تھا، عہد کا مطلب کیا تھا، عہد کا تعلق کیا ہے؟ عہد کا تعلق ہے جزا و سزا سے۔ وہ جو میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جزا اور سزا کا جو سماجی ضابطے کے ساتھ تعلق ہے یا سماجی عدل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بتایا جا رہا ہے کیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ ہے وہ مقصد اصل میں جس کا تعلق پورے سماجی ضابطے کے ساتھ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا اس کے ساتھ ہے۔ کیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت والے دن اللہ نے جو نبیوں سے پوچھنا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی مختلف مقامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جگہ جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن نبیوں سے کہ تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لینی ہے باقی سارے نبیوں کے بارے میں، نبیوں سے گواہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گواہی۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گواہی لینی ہے سابقہ امتوں کے حوالے سے۔ تو صحابہ کرام آپ اندازہ کریں ہم نے کیسے گواہی دینی؟ ہم نے گواہی قرآن کی وجہ سے دینی ہے۔ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ ہم نے قرآن میں سنا کہ باقی امتوں نے، سارے نبیوں نے، سارے نبیوں نے اللہ کا حکم جو ہے اپنے اپنے امت کو پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ یہ ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ۔ لیکن یہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ جو ہے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے، یہ اب اس کا مطلب یہ دوہری جواب دہی ہے۔ ایک تو نبیوں کی جواب دہی ہے ان کی امت کے بارے میں، دوسرا جو امت کے صادقین ہیں ان سے پوچھا جائے گا عن صدقہم، نبیوں کی سچائی کے بارے میں۔ جو امت کے صادقین ہیں ان سے سوال ہوگا نبیوں کی سچائی کے بارے میں کہ تم بتاؤ کہ ہر نبی نے اپنا اپنا پیغام پہنچایا تھا، لہذا ہر امت نے گواہی دینی ہے، ادھر سے نبیوں کی گواہی، ادھر سے امتوں کی گواہی۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ جو ہے عن صدقہم، یہ بھی عام ہے کہ یہ اس میں صرف نبی مراد نہیں ہے بلکہ نبیوں کے وارث بھی مراد ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو سچائی کی راہ پر گامزن ہیں، ہر ایک سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو امت میں سے اس راہ پر گامزن ہے جو سچائی کا راستہ ہے، اس سے نبیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ان سے ان کی سچائی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! لہٰذا یہ درجہ بدرجہ سارے اس میں شامل ہیں کہ جو سچائی کے راستے پر گامزن ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی گواہی دیں گے قیامت والے دن۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کافر ہیں جنہوں نے مانا ہی نہیں اس عہد کو اور عہد کا انکار کر دیا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔